السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آج کا خاص الخاص وظیفہ جو حیرت انگیز بھی ہے، اور یہ سال میں ایک دن شب برات کا آتا ہے، یعنی شام کو لوگ حلوہ وغیرہ کھاتے ہیں، حلوہ پوڑی کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، نظر و نیاز کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے سوچا چلیں آپ کو شب برات کی رات کا وظیفہ جو ہے، جو 14 شعبان اور 15 شعبان کے درمیان میں رات آتی ہے، اس کا آپ کو وظیفہ بتا دوں۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ سیدھا ہی سیدھا قرآن شریف کی صورت پڑھی جاتی ہے۔ عمل جو ہے جس بندے کے پاس جس طرح ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے کہ عمل بتاتا ہے، اور کیونکہ میں وہ عمل بتاتا ہوں جو میرے تجربات میں ہیں، تو اس لیے جو ہے کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے تکلیف اٹھانے کے علاوہ، یعنی لوگ تکلیف برداشت نہیں نہ کرتے اور زیادہ زیادہ منزلیں نہیں کرتے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آسان سے آسان طریقے سے جو ہے نا کہ آپ کو وظیفہ بتاؤں تاکہ آپ اسے کر لیں۔ تو 14 شعبان کی جب رات گزرے گی تو اور 15 شعبان کی رات شروع ہو جائے گی، یا ایسے سمجھ لیں کہ شب برات کی رات عبادت کی رات ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے بھاگ بھاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ وہ ایک رات عبادت والی ہوتی ہے۔ کچھ حضرات جو ہیں وہ قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر اپنے پیاروں کو دعائے خیر کرتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو اس وقت ایک وظیفہ بتانے لگا ہوں وہ ہے سورۃ مزمل کا وظیفہ۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ جو ہے سورۃ مزمل کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، اگر آپ کو جو ہے کہ زبانی یاد نہیں ہے تو قرآن شریف دیکھ کے پڑھ لیں آپ۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے سورۃ مزمل کو شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کہ سورۃ مزمل شروع کرنی ہے۔ سورۃ مزمل جب آپ شروع کریں گے تو اس کے آخر میں ایک آیت ہے، وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس آیت کا ترجمہ اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ارحم اور رحم والا ہے، بخشنے والا اور رحم والا ہے۔ تو اس رات بخشش کی دعائیں کرتے ہیں نا حضرات جو بھی ہیں، تو میں جو ہے کہ آپ کو بخشش والا طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس میں بخشش بھی ہے اور پورے سال کا رزق بھی ہے، اور ٹینشنیں پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ کتنا قیمتی نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وظیفہ قیمتی ہے کہ آپ نے سورۃ مزمل کو پڑھنا ہے، اور جب آخری آیت پر آ جائیں تو اس کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے کہ 7 مرتبہ سورۃ مزمل پڑھنی ہے، اور 707 مرتبہ آپ کا آخری آیت جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ اسے جناب علی کہ آپ جب مکمل کر لیں گے اور پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، یہ کوئی حد نہیں ہوتی درود شریف کی، 3 مرتبہ پڑھ لیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، یہ آپ کے دل کی مرضی ہے۔ تو درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد
آپ کیونکہ آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے، اور میرا طریقہ کار تو یہی ہے کہ میں جو کہتا ہوں کہ سجدے میں چلے جائیں آپ، اور سجدے میں جا کے آپ نے جناب علی یہ ہے کہ ایسے ہاتھ نہیں رکھنے، ایسے رکھنے، اور سجدے میں گڑ گڑا کر آپ کہیں یا ارحم الراحمین، 7 مرتبہ اسے کہیں یا ارحم الراحمین۔ پھر آپ نے جناب علی یہ کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی 7 مرتبہ آپ کہہ دیں، اور اس کے بعد جو ہے گڑ گڑا کر آپ دعا مانگنی شروع کر دیں۔ جو دنیا کی چیز مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے، اس وقت رب جو ہے مہربان ہو جاتا ہے، آپ کے پورے سال کا جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں مانگ لے۔ اب محبت مانگ لیں، دولت مانگ لیں، رزق مانگ لیں، عزت مانگ لیں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ آپ مانگ لیں، اور بس آپ فارغ ہو گئے۔ آپ قرآن کی تلاوتیں کریں، نفل پڑھیں، ذکر کریں، جو بھی آپ نے کرنا ہے، پوری رات آپ کے پاس پڑی ہے، اور فجر کی اذان تک آپ کے پاس ٹائم ہے، جتنی عبادت آپ کر سکتے ہیں اتنی عبادت کریں۔ لیکن میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیے تو مانگ لیا، لیکن کیوں نہ ہم اپنے فوت شدہ اپنے پیاروں کو گفٹ کر دیں اس رات، کیونکہ آپ نے تو اپنے لیے مانگ لیا، لیکن اللہ کے سامنے جو آپ نے قرآن پڑھا ہے، جو ذکر کیا ہے، جو اذکار کیا ہے، وہ آپ اپنے پیاروں کو گفٹ کر دیں کہ یا اللہ جو کچھ میں نے آج پڑھا ہے یا اس سے پہلے پڑھا ہے، میں اپنے پیاروں کو ہدیہ پیش کرتا ہوں، یا اللہ قبول و مقبول فرما۔ تو مسئلہ تو آپ کا تو حل ہونا ہی ہونا ہے، لیکن ان کی قبریں بھی منور ہو جائیں گی۔ تو کیسا بہترین وظیفہ میں بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب آپ نے جب جو ہے نا کہ سورت مزمل پوری مکمل کر لی ہے اور درود شریف پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھیں، 2 پڑھ لیں یا 4 پڑھ لیں۔ بہتر طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ 4 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھیں، نفل پڑھیں قضائے حاجت کے، اور 2 مرتبہ نفل پڑھنے قضائے حاجات کے۔ تو ہر رکعت کے اندر آپ نے علم شریف کے بعد 25 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ تو آپ نے 2 نفلوں میں 100 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھ لی، 4 نفلوں کے اندر، 4 نفلوں میں آپ نے 25 مرتبہ 100 مرتبہ پڑھ لی۔ پھر آپ نے جب سلام پھیرا تو پھر 25 مرتبہ پڑھ لے، تو 125 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص پڑھ لی۔ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے کہ آپ سجدے میں جائیں گے، اور سجدے میں جا کر پھر آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر اپنی گڑ گڑا کر دعا مانگ لیں۔ یہ 2 طریقے بہترین طریقے ہیں، آپ کو مثلاً کہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ میں مثلاً کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور سورت مزمل اللہ کی طرف سے آئی ہے، اور اس سورت کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اگر آپ مثلاً کہ اس کو ورد میں رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کچھ نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ بہت بڑا جادو چل گیا ہے اور جادو ختم نہیں ہوتا، اور آپ اسے عمل کر دیکھ لیں، جو کتنا بڑی گانٹھیں لگی ہوں اور کتنے پتلے بنا کے دفنائے ہوں، اللہ کے حکم سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ کتنی بری سے بری نظر لگی ہوگی وہ بھی نیست و نابود ہو جائے گی، اور آپ کے گھر میں کتنی عداوت، پریشانیاں، ٹینشنیں پڑی ہیں، اور شیطان نے وسوسے ڈال کر میاں بیوی کے دلوں میں نفرت پیدا کی ہے، آپ اگر اسے پڑھیں گے تو آپ گھر کے اندر نفرت ختم ہو جائے گی۔ ایک ایسا زبردست وظیفہ ہے، اور میں اپنے قاری حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اسے اگر 7 مرتبہ 40 دن لگاتار پڑھ لے سورت مزمل کو، تو آپ کے اوپر رب کی طرف سے تجلیات ظاہر ہو جائیں گی۔ آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے، آپ کے پاس اتنی قوت اور اتنی پاور آ جائے گی کہ آپ اپنا دفاع اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے ماں باپ کا، بہن بھائی کا دفاع کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے 7 گھر ادھر سے، 7 گھر ادھر سے، 7 سامنے سے، 7 پیچھے سے، سب کے گھروں میں امن ہو جائے گا۔ یہ کتنا قیمتی نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسا وظیفہ ہر کوئی بتاتا نہیں ہے۔
दिलों में बुग़्ज़ रखे हुए हैं, अपने सीनों में दफ़न कर कर के खुद दफ़न हो जाते हैं, लेकिन किसी को काम की चीज़ बताते नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी से अच्छी चीज़ बताऊँ और वज़ीफ़ा आप करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। देखिए जितना कुरान पढ़े जाएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप हर कुरान के एक-एक लफ्ज़ पर 10-10 नेकियाँ मिलेंगी। अब देखें ना कितना कुरान पढ़ा जाएगा, उसका सवाब ही सवाब, तुम्हारी नेकी अकाउंट बनेगा, उसके अंदर सवाब लिखना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों, अज़ीज़ों, रिश्तेदारों को, सबको जनाब अली के वीडियो शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें और शब बारात की रात को इबादत का लुत्फ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर रहम और करम फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।